بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج 21 مارچ ہے اور 21 مارچ کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں جنگلات کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور واقعی یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس حوالے سے دنیا بھر میں آگاہی کی ضرورت ہے۔ یہ جنگلات ہی ہیں جو ہمیں ماحولیاتی آلودگی سے بچا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں جنگلات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ جنگلات کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ جنگلات ہماری کائنات میں انسانی اور جنگلی حیاة کے توازن کے لیے بھی ضروری ہے۔ جنگلات موسموں کے تغیر میں توازن قائم رکھتے ہیں۔ جنگلات سے ہمیں قیمتی لکڑی سمیت قیمتی جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں، جبکہ زلزلے اور دیگر قدرتی آفات کے دوران بھی جنگلات انسانی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جنگلات کی اہمیت اور افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتدائی کوششوں کے بعد 28 نومبر 2012 کو پہلی مرتبہ 21 مارچ کو عالمی سطح پر اس دن کو منانے کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد ہر سال یہ دن منایا جا رہا ہے۔ جنگلات اور جنگلی حیات دونوں ہی پوری دنیا میں انسانی توجہ کے مستحق ہیں، اور دوسری جانب انسانی زندگی کا مستقبل بھی ایک سطح پر جنگلات کے مستقبل سے مشروط تصور کیا جانے لگا ہے۔ جی دوستو، رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اب آتے ہیں آج کے اپنے اصل موضوع کی جانب۔ ہمارا موضوع ہے مہنگائی۔ مہنگائی اس وقت صرف ہمارا ہی نہیں، ہر دیکھنے والے کا، سننے والے کا موضوع بھی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں، پوری قوم پریشان ہے، اور مہنگائی اس قدر تیزی سے بڑھتے جا رہی ہے کہ یہ جن جو ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے۔ ہمارے لیے اس وقت رمضان کے روزے رکھنا اور وہ رمضان کا جو اہتمام ہوا کرتا تھا، وہ سب کچھ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ مہنگائی کنٹرول ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہی، اور یہ اسی طرح چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی ہوئی ہی آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، ہمارے عوام کے ساتھ کیا ہوگا، ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ کچھ اس حوالے سے جو ہے بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب شجاعت برنی۔ آپ ایک سوشل ورکر ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ شجاعت، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دوسرے ممالک میں رمضان کی وجہ سے مطلب چیزوں کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، اس کا استقبال جو ہے وہ اس انداز سے کیا گیا ہے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے ان کو خاص ڈسکاؤنٹ دیے جا رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، اور ہمارے ہاں یہاں پہ رمضان کی آمد سے ایک ہفتہ پہلے ہی چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ ہمارے پروگرام میں پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آؤٹ آف کنٹری میں جو لوگ مطلب وہ یہودی لابی ہے ایک، وہ مسلمز کا اتنا خیال رکھتی ہے، تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مطلب میں نے پریویس بھی بیٹھ کے ایک چینل پہ کہا تھا کہ دیکھیں ہمارا جو رہن سہن ہے، ہمارا جو انداز گفتگو ہے، ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، وہ تمام گوروں نے سیکھ لیا ہے، اور ان کے جو طریقہ کار ہیں وہ ہم نے سیکھ لی ہیں۔ مطلب صبح اٹھنا ہم نہیں اٹھ پاتے، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، جس طریقے سے دیکھیں ماہ رمضان آ رہا ہے، ان کو پتہ ہے فضیلت کیا ہے، لیکن ہم مسلمز کو مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے اس رمضان کی فضیلت کا نہیں پتہ ان کو۔ اور کچھ پروڈکٹ ایسے ہیں جو باہر 50% آف پر بیچے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں وہی ریٹ ہے۔ یہ کچھ پروڈکٹ ایسے ہیں جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں جو باہر آؤٹ آف کنٹری میں 50% آف پہ بیچے جا رہے ہیں، یہاں پر اسی ریٹ پہ بیچے جا رہے ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، اٹس مین کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہے۔ جو چیک اینڈ بیلنس کرنے والے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ خواب و خرگوش کے مزے لے کے سو رہے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ
ڈور ٹو ڈور جائیں, ہر دکان کا جا کر پرمٹ چیک کریں, ان کی ریٹ لسٹ چیک کریں, لیکن یہاں پر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب موڈ ہوتا ہے نا ریکوری کا, تو نکلتے ہی اسسٹنٹ کمشنرز اور اس کے بعد چلان کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. 5 دن کے بعد یا اسی گاڑی ان کی مڑتی نہیں ہے تو وہی ریٹس پر جو ہے عوام کو مل رہی ہوتی ہے. ایون کہ سبزی منڈی سے جو ریٹ نکل رہا ہوتا ہے, آپ سبزی منڈی سے ریٹ دیکھیے اور جو اس وقت شہروں میں بک رہا ہوتا ہے آپ وہ ریٹ دیکھ لیجئے, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اس وقت آٹے کی جو قلت ہے, قلت کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے, یہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس وقت جو ذخیرہ اندوز بیٹھے ہوئے شیطان, جو میں ان کے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے چینل پر بیٹھ کے میں بولوں ان کو, اتنے مطلب چوہے کھا رہے ہیں, جانور کھا رہے ہیں, لیکن انسان کے لیے جو ہے وہ موجود نہیں ہے اشیاء. تو اٹس مین کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہم رمضان کا آپ مجھے کوئی ایسا رمضان کا مہینہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جس کے اندر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہو. ایون کہ اس وقت آپ کے چینل کے توسط میں بتا چلوں کہ اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, انہوں نے عوام کو ایک اور لالی پاپ پکڑا دیا. جس طریقے سے پریویس حکومت نے کہا تھا کہ ہم لاکھوں نوکریاں دیں گے, لاکھوں گھر دیں گے, اب عوام کو پیٹرول کی لت میں لگا دیا کہ 50 روپے لیٹر ملے گا عوام کو رمضانوں میں. 50 روپے سستا دیا جائے گا. دیکھیں 50 روپے سستا دیا جائے گا, ٹھیک ہے, 50 روپے سستا دیا جائے گا, لیکن یہ بتائیے کہ یہ کب امپلیمنٹ ہوگا, کب ہوگا؟ نظر آ رہا ہے آپ کو ہوتے ہوئے؟ کتنی چیزوں کا بولا گیا کہ اتنی سستی ہو جائیں گی چیزیں, اتنا آٹا مہنگا نہیں ہوگا, یہ آپ کو چیزیں سستی ملیں گی. نہیں ہو پا رہا نا. ہماری حکومت جو ہے صرف اور صرف اس بات پہ فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ آیا کہ کرسی کس کو ملنی چاہیے, الیکشن ہو یا نہیں ہو, کسی کو گرفتار کروانا ہے یا نہیں کروانا. لیکن اس وقت عوام کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا, کوئی حکومت یا کوئی سیاسی جماعت نہیں سوچ رہی ہے, صرف اپنی مدد آپ کے تحت عوام اپنے آپ کو گزار رہی ہے. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہو رہی ہے, پوری دنیا میں لوگ جو ہیں اس وقت مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں. اور واقعی جتنے وہ جو بڑے مہذب معاشرے اور بڑے امیر ممالک جو ہمیں لگتے ہیں, ان کے عوام بھی اس وقت یہی شکایت کر رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, ہمارے بلز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ مسئلہ تو ان کا بھی ہے اس وقت. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ چکی ہے, مہنگائی کا جن آ چکا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی کر دی ہے نا, تو بھائی سیلریز تو بڑھاؤ. آپ نے وہی محدود رکھا ہوا ہے. آپ یہ سمجھیں اس بات کو کہ آپ کا آٹا کس ریٹ پر جا رہا ہے, سیلری وہیں پر کھڑی ہوئی ہے. ایک 15,000 روپے والا بندہ جس کی سیلری ہے وہ کیا کرے گا, دیہڑی دار طبقہ کیا کرے گا؟ مجھے یہ بتائیے, وہ کھائے گا کیا, کھلائے گا کیا؟ اس وقت کے الیکٹرک پر آ جاتے ہیں, مہنگائی کی بات ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی کے باوجود, اتنی مہنگائی کے باوجود کے الیکٹرک کیا ہمارے اوپر تماشا کر رہا ہے, کس طریقے سے لوگ بل بھر رہے ہیں. اس وقت شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں, میں دور جاتا ہی نہیں ہوں. شہر کراچی کے اندر وائٹ کالر لوگ زہر کھا کے مر رہے ہیں. اس سے بڑا شرمندگی کا مقام کیا ہوگا؟ اچھا شجاعت, دیکھیں مہنگائی جو نارملی ہے وہ تو ہے ہی ہے, مگر چیزوں کی قیمتیں جو حکومت کی طرف سے یا مطلب جو لسٹوں میں جو چیزوں کی قیمتیں ہیں, اس قیمت پہ بھی اینڈ یوزر کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے. وہ چاہے سبزی ہو یا پھل ہو یا دالیں ہوں یا کچھ بھی ہو. مطلب دودھ دہی کی قیمت بھی جو کہی جاتی ہے اس قیمت پہ آگے مطلب جو کنزیومر ہے اس کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے. یہ ایک کتنا بڑا مطلب ایک تکلیف کا باعث ہے سب کچھ. اور اس ریٹ پہ اس قیمتوں پہ چیزیں کیوں نہیں ملتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, ذرا یہ تو بتائیں. اچھا دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ میں نے نا ہمیشہ ایک بات پہ نا آپ کو بڑا زور دیا ہے کہ ہمارے ہاں ہر جگہ ہر چیز کے اوپر ایک مافیا بیٹھی ہوئی ہے. ہر چیز کے اوپر ایک مافیا بیٹھی ہوئی ہے. سبزیوں پر مافیا ہے, دالوں پر مافیا ہے, ایون کہ ٹرانسپورٹ پر مافیا ہے. آپ ایک بات بتائیے, پیٹرول بڑھتا ہے 10 روپے مثال کے طور پر, اس وقت ریسنٹلی بڑھا. ایک جوان کے بچے نے ایک چنچی رکشے پہ جو چلتا ہے اس پر جو ہے اس نے ڈائریکٹ 10 روپے بڑھا دیے, اور ایک رکشے پر 9 سیٹر پہ بیٹھتے ہیں گے 8 لوگ. اب 8 سے ملٹیپلائی کر دیں 10 کو, کتنی اماؤنٹ ہو گئی؟ حکومت نے بڑھائے 10 روپے. اب وہ جوان کا بچہ پر پیسنجر سے 10 روپے بڑھایا, اس نے 80 روپے اس نے کما لیے. میں چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, یہاں پر ایک واویلا مچ چکا ہے. آپ یقین مانے نہ مانے کہ اتنی مہنگائی ہے نہیں, لیکن جتنی مہنگائی ان لوگوں نے کر دی ہے, یہی عوام ہے. عوام میں سے ہی, ہم میں سے ہی لوگ ہیں. وہ موقع پرست لوگ ہیں. یہ بات اب ایک بات مجھے بتائیں کہ ڈالر جو ہے جب مہنگا ہوتا ہے گا
تو لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں, سستا ہوتا ہے خریدنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے پاکستان کی جو معیشت کی ہڈی یہیں پہ ٹوٹ جاتی ہے آ کر. کون خریدتا ہے, کون لیتا ہے, کون دیتا ہے؟ معیشت کی ہڈی ٹوٹنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے. اچھا تو عام عوام کو پھر یہ ڈالر کی خرید و فروخت بند کر دینی چاہیے نا. آپ سمجھ ہی نہیں رہے سر, لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا سر. اب عوام لینا چاہ رہی ہے, لے سکتی ہے, لیکن جہاں پر آ جاتی ہے مافیا, بار بار ذکر کر رہا ہوں مافیا کا. آپ جب حکومت کام کرنا چاہتی ہے, ڈپارٹمنٹس کام کرنا چاہتی ہے, لیکن ان کے آڑے آ جاتی ہے مافیا. یہ مافیا اتنی اسٹرانگ ہے کہ حکومت کو بھی جو ہے وہ کک آؤٹ کر دیتی ہے. اچھا یہ پچھلی حکومت کی بات ہے, اس وقت عمران خان صاحب نے یہ بڑا واضح انداز میں کہا, مطلب مافیا کا ذکر کرتے رہے, جو چیز ان کے قابو سے باہر ہوتی رہی ہے بتاتے رہے کہ یہ مافیا ہے جو بیچ میں یہ سارا کردار ادا کر رہا ہے, اور کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ یہ مافیا حکومتوں سے زیادہ مضبوط ہے. اسٹرانگ ہے, حقیقت ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا سر بات یہ ہے کہ اچھا میری بات سن لیجیے سر, ڈپارٹمنٹ میں سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ آپ سے اگر اس نے گھوس لے لی تو پھر آپ اسٹرانگ نہیں ہے, دینے والا اسٹرانگ ہے. سمجھیں اس بات کو, وہی مافیا آپ کے ڈپارٹمنٹس کو چلا رہی ہے اوپر تک. یہ لٹرلی بات ہے. اس وقت مہنگائی کیسے ہو رہی ہے یار؟ اس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے. مہنگائی نہیں ہے, میں لٹرلی آپ کے چینل میں بول رہا ہوں مہنگائی نہیں ہے. ان مافیاز کی وجہ سے مہنگائی ہے. انہوں نے جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کی وجہ سے مہنگائی ہے. ان لوگوں کی وجہ سے عوام جو ہے اس وقت زہر کھانے پہ مجبور ہو چکی ہے. اور اس وقت ریشو چیک کر لیجئے, اپنے بچوں کو زہر کھلا کر جو ہے مارا جا رہا ہے, سمندر میں کود کر جو ہے وہ جان دی جا رہی ہے. صرف مہنگائی کے اوپر, بچوں کی فیس ادا نہ کرنے پر مہنگائی کے اوپر جو ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. اچھا حکومت کی جانب سے مطلب سستی چیزیں فراہم کرنے کے لیے خصوصی جو ہے نا بازار لگانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے رمضان میں. یوٹیلیٹی سٹورز پہ کم از کم جن ریٹس کے اوپر چیزیں ملنی چاہیے ڈائریکٹ انہی ریٹس پہ چیزیں ملتی ہیں. اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے یا یہ بھی صرف دکھانے کے دانت ہیں؟ آپ میرے ساتھ چلیں, میرے ساتھ یوٹیلیٹی سٹور چلیں. یار آپ گاڑی بہت تیز چلاتے ہیں. چلنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ رکھا ہوا کیا ہوگا اس میں سامان. وہ پہلے ہی جو ہے وہ بیک سائڈ سے جو ہے وہ نکل کر جو ہے وہ ریٹیل پہ چلا جاتا ہے. اچھا نہیں, کیا مطلب وہاں سے سامان؟ سر وہاں سے بھی مافیا کا ذکر ہو رہا ہے. وہاں پر جو چیزیں الاٹ ہوتی ہیں, جو چیزیں آتی ہیں, اس سے تو پہلی بات تو جو آتے ختم ہو جاتی ہیں, جو بچتی ہیں بچی کچھ ہی بچتی ہیں. اس کے بعد پھر جو ریٹیلرز ہوتے ہیں, جو دکاندار ہوتے ہیں, ان کی سیٹنگ سے وہ مال باہر جا رہا ہوتا ہے. یہ میں نہیں ہوں, بڑی ویڈیوز بڑی ہوئی ہیں, ان پہ ایکشن ہو چکے ہیں. آپ کو سسپینڈ ہوتے ہیں, دوسری جگہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد دوسری جگہ جا کے لگ جاتے ہیں. یہ میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. تو پھر ایسے جہاں ایسا پورا نظام ہو وہاں پہ حکومت بھی کیا کرے؟ اس کا مطلب حکومت بے بس ہے. حکومت بے بس ہے, اس کے پاس چھڑی ہے سر, ڈنڈا ہے اس کے پاس. اچھا. وہ جو ہے وہ چلا نہیں پا رہی. وجہ یہ ہے کہ اس کا شرم سے سر جھکا ہوا ہے, وہ پیسہ لے رہا ہے. شرم سے ہے شرم؟ تھوڑا بہت تو ہے نا سر, پیسہ لے رہی ہے نا. دیکھیں بات یہ کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر پیسہ لے رہا ہے. ڈائریکٹر کیا کرے گا؟ اس کی ڈپٹی ڈائریکٹر کی اتنی پاور ہے کہ ڈائریکٹر کو بھی ریموو کروا سکتا ہے. یہ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں ریئلٹی پہ مبنی بتا رہا ہوں. مہنگائی نہیں ہے, یہ ان ناہنجاروں کی وجہ سے مہنگائی ہے, یہ ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے مہنگائی ہے. یہ لوگ اگر عوام کا سوچ لے نا, ایک دکاندار ہے, اس وقت سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے, چند اچھے لوگوں کی وجہ سے جو ہے اس وقت شہر کراچی بچا ہوا ہے, ورنہ تو اس کا تو اللہ ہی حافظ تھا, آپ کو بتا نہیں سکتا میں. اچھا تو اس میں کرپشن انوالو ہے؟ کرپشن انوالو ہے سر. تو اصل مسئلہ تو پھر یہ کرپشن ہی ہوا نا. بالکل سر. تو اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی تو مطلب نظام ہوگا, کسی طرح تو یہ کرپشن ختم ہوگی. کیسے کریں گے ختم, مجھے تھوڑا سا بتائیں. نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی ختم ہونا ہے کہ اس کو نہیں ہونا؟ پاسبلٹی نہیں ہے نا سر, کیسے ختم کریں گے؟ کوشش کرتے ہیں, جنہوں نے کوشش کری, میں خود یہاں پہ کھڑا ہوں سر, میں نے اس کے اوپر کن اس وقت شہر کراچی کے اندر جو اس وقت ٹرانسپورٹ مافیا ہے, چنچی مافیا ہے, اس کی آواز اوپر میں نے اٹھائی تھی. مجھ پر حملے ہوئے, ایون کہ میں اپنے نشانات دکھا دوں گا تو آپ تو بولیں گے کہ مطلب اس وقت نہیں ہے یار. جس نے آواز اٹھائی ہے اس عوام کے لیے, الٹا عوام ہی آگے کھڑی ہوئی ہے. آگے میں کمر کھول کر بھی دکھاؤں آپ کو نشانات, اس عوام کی وجہ سے میں اپنے اوپر میں نے حملے کرے ہیں. 5 سے 6 FIRs ہو چکی ہیں. کیسے؟ اس عوام کے لیے. عوام نکلنا نہیں چاہتی, عوام کو آپ نے لگا دیا ہے بچوں کے پیچھے, بلوں کے پیچھے, ایک لال بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ آپ نے اگر اپنے گھر کا رینٹ نہیں بھرا, مالک مکان باہر نکال دے گا. آپ نے بجلی کا بل نہیں بھرا, آپ کو مالک جو ہے وہ لائن کاٹ کے چلے جائیں گے. اگر آپ نے بچوں کو آٹا نہیں کھلایا, رو رو کے مر جائیں گے. اینڈ دی اینڈ اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس نے کیا کرپشن کری, کس نے کیا کرا. اس نے صرف اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو دیکھنا ہے. تو ایسے موقع پہ جو
ہمارے لیڈرز ہیں, جو حکمران ہیں, انہوں نے ہی ہمارے لیے کچھ بہتر فیصلے لینے ہیں تاکہ مطلب عوام کے لیے کچھ ایک ریلیف پیدا ہو سکے, کوئی نہ کوئی ان کو سکھ کا کوئی سانس آ سکے ایسے موقع پہ جہاں کرپشن اس قدر پھیل چکی ہے. تو مگر وہ جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر خود کرپشن کے اتنے زیادہ الزامات ہیں, اور وہ مطلب تو اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا نا. ہم جہاں رہ رہے ہیں, مجھے شرمندگی کا مقام مجھے کہ اس وقت ایک عام شہری کی ایک FIR کٹ جاتی ہے ڈبل سواری پر. میں بات کر رہا ہوں, چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, زیادہ میں دور نہیں جاتا, کرپشن کی بات کر رہے ہیں. ایک عوام کے اوپر ایک چھوٹی سی FIR لانچ ہوتی ہے ڈبل سواری پر. سر ڈبل سواری کے بعد آپ ایمانداری سے بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ وزٹ نہیں کر سکتا باہر. FIR لانچ ہو گئی ہے اس کے اوپر, اس کے پاسپورٹ بننے میں اتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک عام شہری کی میں بتا رہا ہوں. لیکن اس وقت جو ہمارے سروں پر مسلط بیٹھے ہوئے منسٹرز وزراء, ان کے اوپر کرپشن کی اتنی FIRs لانچ ہو چکی ہیں, اتنی ہوئی ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اور وہ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, فوراً ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. یا اللہ مدد فرما دے, میں لٹرلی بتا رہا ہوں. لیکن ان دی اینڈ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران اللہ پاک دے گا. یہ لٹرلی بتا رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ پاک قرآن شریف میں فرما رہے ہیں کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. کہیں نہ کہیں کوتاہی ہماری ہے, کہیں نہ کہیں کوتاہی عوام الناس کی بھی ہے. میں آج آپ کے چینل پہ بول رہا ہوں, ہر چیز حکومت پہ نہیں بول سکتا کہ حکومت کی نااہلیاں ہیں بہت ساری ہیں. لیکن آپ جب الف لکھو گے تو یہ تو بھی لکھنے والے بیٹھے ہوئے نا سر, آپ کی بھی کچھ کوتاہیاں ہیں نا. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سیدھا رستہ یہ ہے, آپ کو پتہ ہے عوام خود اچھا ایک بات بتائیں, آپ نے خود منہ لگایا خون نا, خود منہ لگایا ہے آپ نے, کرپشن خود شروع کری ہے, عوام الناس نے خود شروع کری ہے. آپ نے لائن میں لگنا نہیں ہے, آپ نے تمام دستاویزات دینے نہیں ہے ڈپارٹمنٹ میں, تو ظاہر سی بات ہے ہم آپ پیسے چلتے ہیں. اسی طریقے سے یہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ عوام الناس کی پیدا کردہ ایک شر میں سے ایک شر ہے. حکومت کیا اپنا کردار ادا کرے ایسے موقع پہ, مطلب ایٹ لیسٹ رمضان میں ہی کچھ اگر ریلیف عوام کو دیا جائے تو وہ کس انداز سے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے ڈسٹرکٹ وائز جو ہے بچت بازار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بازار کے علاوہ بھی نا, دیکھیں اس وقت کھانے والے بہت ہیں, عوام الناس کی تعداد بہت ہے, ایک بچت بازار سے کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. اس بات کو تھوڑا سا ہم نے سمجھنا ہوگا. وجہ یہ کہ جتنی محنت آپ بچت بازاروں میں کر رہے ہیں, اتنی محنت اپنے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت جاری کر کر جو ان کے پاس ریٹ لسٹیں ہیں ان کے مطابق اگر یہ بیچیں تو آپ کو بچت بازار کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ اپنے نیچے کے عملہ کو اتنا اسٹرانگ کر دو گے, ان کے ہاتھ کھول دو گے, میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹس کے ہاتھ کھول کر دیکھیں, آپ اپنے ڈپارٹمنٹس کے اپنے فورسز کے ہاتھ کھول کر دیکھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. کھولتے ہی نہیں ہیں, آپ کام کرنے دیتے ہی نہیں ہیں ڈپارٹمنٹس کو. ڈپارٹمنٹ کا عملہ اگر کام کرنا چاہتا بھی تو اوپر سے فون آ جاتے ہیں, ان کو کاروائیاں روکنی پڑ جاتی ہیں, وہ چھوٹے موٹے چلان لگے چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت سب سے بڑی مافیا جو ہے وہ آپ کی مرغی کی مافیا ہے, سب سے بڑی مرغی کی مافیا ہے. غریب بندہ مرغی تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ مرغی کھائے گا. سب سے بڑی مافیا آپ کے جو ہے آگے چلتے ہیں دالوں کی مافیا ہے, سبزیوں کی مافیا ہے, پھلوں کی مافیا ہے. یہ وہ مافیا ہے جو میں بتا رہا ہوں, کھانے پینے کی اشیاء کی مافیا بتا رہا ہوں. جو منڈی سے ریٹ نکلتے ہیں وہ تو آپ کا کمشنر نہیں کرے گا, آپ کا اسسٹنٹ کمشنر ریٹ نہیں دے گا, وہ دے گا جو مافیا ریٹ نکالے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جو کمشنرز کی جانب سے جو ان کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, میں نے خود ایک دودھ والی دکان پہ کھڑے ہو کے ان سے ذرا اس حوالے سے گپ شپ کی کہ بھئی دودھ کی قیمت جو ہے وہ سرکار کی طرف سے وہ یہ ہے, آپ اس قیمت پہ دودھ فروخت کر رہے ہیں کیوں, اور آپ کو یہ روکتے ٹوکتے نہیں ہیں. تو انہوں نے مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کہا دیکھیں جو قیمتیں انہوں نے ہمیں کہی ہوئی ہیں اس پہ ہم دودھ بیچ ہی نہیں سکتے, ہمیں وارہ ہی نہیں کھا رہا ہے, ہم مطلب لا کے اس قیمت پہ ہم دودھ بیچ نہیں سکتے. اوکے, تو آپ کو کیا مطلب یہ جو ٹیمیں آتی ہیں کچھ چھاپا واپا نہیں مارتے؟ کہتے نہیں, وہ آتے ہیں, وہ لوگ وہ روز آتے ہیں, وہ 5,000 روپے کا جرمانہ کرتے ہیں, وہ ہم ایسے پرچی لیتے ہیں اور جرمانہ جمع کروا دیتے ہیں. اب انہوں نے روزانہ کا 5,000 روپے کا جرمانہ جو ہے جرمانہ وہ ادا کرنا اپنی ایک ڈیوٹی سمجھ لی ہوئی ہے. اب مطلب وہ 2 روپے 1 روپے 3 روپے 5 روپے دودھ کے پیچھے جو ہے نا وہ قیمت بڑھتی ہے, ان کا 5,000 کا پتہ بھی نہیں چلتا, وہ ایسے نکل آتا ہے. میرا بھائی تو یہ تو وہ ہے جو مطلب اصولی طور پہ جرمانے بھر رہے ہیں.
اور اس میں رشوت کا بازار بھی گرم ہوگا. دیکھیں میری تمام باتیں سیکنڈ کری ہیں آپ نے. اب یہ لٹرلی آپ بات کر رہے ہیں عوام کی, حقیقت بات ہے, یہی بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب عزت سے اس کو 5,000 روپے چلان مل رہا ہے گورنمنٹ کو, ساتھ ساتھ اس کو جو سیٹنگ مل رہی ہے, یہ بھی مافیا ہے. ان کے بیچ میں بیٹرز ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں, بیٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ مطلب آپ نے کہا نا کہ حکومت زیادہ اسٹرانگ ہے یا پھر مافیاز, آپ نے دیکھ لیا کون اسٹرانگ ہے, مافیا. وجہ یہ کہ جو ریٹ نکل رہا ہے, جو مافیا ریٹ نکال رہی ہے وہ چل رہا ہے. نہیں تو دیکھیں انہوں نے تو کمشنر کو یا اس کی ٹیم کو اتنے اختیارات دیے کہ وہ کسی دکان کو جا کے وہ فائن کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کسی دکان کو جا کے سیل کر سکتی ہے. مگر ہم ٹی وی چینلز کے کتنے پروگرامز ہیں وہ دیکھتے ہیں جو جگہ جگہ جاتے ہیں, جا کے دکانوں کو, فیکٹریوں کو, اس طرح کی جگہوں کو سیل کرتے ہیں. صحیح ہے بھائی اگلے دن وہ دکانیں پھر کھلی ہوتی ہیں, اگلے دن وہ سارا کچھ پھر سے بہتر ہوتا ہے. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ قانون نے خود راستہ دیا ہوا ہے, اور اگر آپ کسی ایک جگہ پہ اختیارات دیتے ہیں تو وہاں پہ کرپشن کے وہ مطلب چانسز اور بڑھ جاتے ہیں. تو کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ مطلب یہ حکومتیں, ادارے بھی یہ بے بس ہیں, یہ نہیں کچھ کر سکتے. بے بس ہیں سر, بے بس ہیں. میں چلا کے تھک گیا, میں بول کے تھک گیا کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ اگر درست ہو جائے, آپ یقین نہیں مانیں گے کہ کوئی ریٹ سے اوپر چیز بیچ کر تو دکھائے کوئی. اس وقت میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اس وقت دالوں کی جو ریٹس بڑھ چکے ہیں, مطلب غریب بندہ کیا کھاتا تھا, دال کھاتا تھا. مرغیوں کو چھوڑ دو, نہیں کھا رہے ہم, ٹھیک ہے, نہیں کھا رہے ہم, دالوں پر آجو, دالیں اور مرغیاں دونوں ریٹ پر آدھے کا فرق آ چکا ہے, آدھے کا. اس وقت آپ چلیں جائے پورٹ پر, کروڑوں کی تعداد میں اس وقت جو ہے بڑی بڑی فیکٹریوں کے جو ہے مال پڑے ہوئے, کروڑوں روپے رکے ہوئے, پھنسے ہوئے. کس بات پہ کہ پر کنٹینر اتنے روپے دو گے تو وہ نکلے گا, پر کنٹینر اتنے روپے دو گے تو نکلے گا وہ. اب بات یہ کہ وہ بندہ دال جو لے کر آ رہا ہے 10 روپے کی, وہ پہلے 20 روپے دے کر آ رہا ہے, تو 30 روپے تو اس کے ویسے ہی ہو گئے, 10 روپے اس کے محنت کے ہو گئے, 50 روپے اس کے پروفٹ ہو گیا, 50 روپے. اب مہنگائی کا رونا, مہنگائی ہے, 100 روپے ہو گئے. یہ ایک میں آپ کو ایک نارمل سی ریٹس دے رہا ہوں میں, 100 روپے اس نے بیچ رہے ہیں. اس وقت 450 سے تجاوز کر چکی ہے مونگ کی دال بھائی. اچھا, جرائم کی شرح میں بھی بے حد اضافہ ہو چکا ہے. ابھی رمضان سے پہلے جو ہے نا وہ یہ ساری اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں, اور رمضان کا جیسے شروع ہوتا ہے تب بھی یہ سارے واقعات جو ہے نا بڑھ جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 3 مہینے کے اندر 10,000 سے زائد بائکیں چوری ہو چکی ہیں سر, 3 مہینے کے اندر. یہ میں ایک نارمل فیگر بتا رہا ہوں, یہ جو درج ہوا ہے, رپورٹ ہوا ہے سر, درج ہوا ہے. اور جو بیچارے بول رہے ہیں اللہ توکل ملے گی نہیں, چھوڑو, کون جائے گا کورٹ کچہری کے چکر, کون لگائے گا, الٹا پیسے دینے پڑ جائیں گے, وہ چھوڑ دو. آگے بڑھ جاتے ہیں. اس وقت وائٹ کالر لڑکے, جاب نہیں مل رہی ان کو, اسلحہ تانے گھوم رہے ہیں. نہیں تو وہ ناجائز اسلحہ تو کراچی میں بین نہیں ہے, وہ پورے ملک میں. ارے سر یہاں پر جو ہے وہ بائکیں کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے ڈیلیور ہو رہا ہے اسلحہ. نہیں کیا بات کریں, ڈیلیور ہو رہا ہے سر, ڈیلیور ہو رہا ہے. یہ رپورٹ پوری موجود ہے. میں آپ کو جو بات بولوں گا یہاں پر فیکٹ اینڈ فگر میں بات بولوں گا. میں اسی کے کمرے میں بیٹھ کر جو ٹی وی چلا کر نہیں بیٹھا ہوا, میں کوئی مووی نہیں دیکھ رہا بیٹھ کر روز. مجھے 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے صرف گھر جاتا ہوں, باقی پھر روڈ پر ہوتا ہوں. میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو اس وقت لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار حقیقت بول رہے ہوں گے, یار یہ کتنا بندہ بول رہا ہے گا. مجھ پہ تو یہی الزامات لگ چکے ہیں کہ بھائی اتنا نہیں بولتے, تم اپنی جان کو دیکھو. لیکن بات یہ کہ جب بیٹھا ہوں تو پھر پراپر طریقے سے بولوں گا نا یار. میں نے کسی سے کوئی ڈرنا تھوڑی, میں نے کسی کو کہنا تھوڑی ہوں کہ کسی سے لے کے کھایا ہوا ہے, کسی سے میں نے جو ہے کچھ لیا ہوا تو میں کچھ نہیں بولوں گا. میں تو دھڑلے سے بولتا ہوں سر, یہ ایک مافیاز ہے. اس مافیاز سے کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا, اور جس دن کنٹرول ہو گیا یہ مافیا, میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, شہر کراچی اس وقت کہاں جائے گا, آپ دوسرے ممالک کو بھول جاؤ گے. اچھا, دوسرے ممالک میں بھی اس طرح کے مسائل تو ہوتے ہی ہوں گے نا, انہوں نے بھی تو قابو کیا ہوتا ہے. چھوٹا سا ایک قانون تو ہمارے یہاں بھی ہے. ارے ماشاءاللہ, ایک قانون ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے شہر کے اندر آپ کو یہی نہیں پتا لوگ کتنے موجود ہیں. ارے لوگوں کو نہیں پتا, چھوڑ دے ساری باتیں. ہم سب سے بڑی ہمارے نااہلی یہی ہے کہ آپ کو شہر کے اندر, گھر کے اندر نہیں پتا. اچھا میرے گھر کے اندر مجھے نہیں پتا میرے گھر میں رہتے کتنے لوگ ہیں, آپ کیسے ان میں کھانے کا انتظام کرو گے؟ اسی طریقے سے بھائی جان, آپ کے پاس نیشنلٹی آپ کے پاس آپ کی ہے تو آپ یہاں پہ مزے سے رہ رہے ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں, جن کی بنا پر یہاں پر کرپشنز اور جو مسئلے مسائلیں بڑھ رہے ہیں, رابریاں بڑھ رہی ہیں غیر مقامی لوگوں کی وجہ سے کہ ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے. یہاں سے وہ رابریاں کرتے ہیں, یہاں سے وہ چکاریاں کرتے ہیں, یہاں سے وہ بندہ مارتے ہیں, دوسرے دن دوسری جگہ پہ موجود ہیں. آپ لے کر آئے اس کو, انٹرپول بھی لے کر نہیں آ سکتا. نہیں تو وہ جو جگہ جگہ ناکے لگے ہوتے ہیں, لوگوں کو روک
کے تلاشیاں لی جا رہی ہوتی ہیں, ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہوتے ہیں, ان کے بھی تو کوئی ریزلٹس آ ہی رہے ہوں گے. اس وقت میں یہ نہیں کہتا کہ کام نہیں کر رہی پولیس, ہماری پولیس کام کر رہی ہے, لیکن دیکھیں سر ہر جگہ, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر ادارے کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں, جس کی بنا پر اس وقت سسٹم چل رہا ہے. اس وقت نادرا کا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے لوگوں کو نادرا کے سرٹیفکیٹس دے دیے, نادرا NIC بنوا کر دے دیے لوگوں کو. ان کی سارا کمپیوٹرائزڈ ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے سر یہی تو مسئلہ ہے نادرا کے. ارے آپ کا جو ڈائریکٹر ہے, FIA ڈائریکٹر, وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں بیٹھ کر کہ اتنے نادرا کے اندر اتنے ڈائریکٹر کرپٹ ہیں, ان کو پتہ ہے, نکال نہیں رہے. کتنے لوگوں کے NIC بن گئے سر. اب جہاں پر آپ کے ملک کے اندر آپ کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے کون آیا ہے, کون کیسے آیا ہے, آپ کے پاس چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, آپ کس طریقے سے عوام الناس کے لیے کام کریں گے, مجھے اس کا جواب دینا. اچھا, رمضان کے آنے سے پہلے ہی ایک سیلاب آ جاتا ہے گداگروں کا, فقیروں کا, ٹھیک ہے, اور جتنے بڑے شہر ہیں اس میں تو برا حال ہو جاتا ہے, جیسے کراچی ہے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, راولپنڈی ہے, فیصل آباد ہے, ملتان ہے, مطلب حیدرآباد, سکھر. تو یہ سارے لوگ پہلے ہی مطلب یہاں پہ پلان کر کے پہنچنے والے ہوتے ہیں. ابھی تو پھر حالات خراب, مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے, اب کیا حال ہو چکا ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وائٹ کالر بندہ کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا, اپنے پڑوسی سے بھی نہیں لے گا, اپنے بہن بھائیوں سے بھی نہیں لے گا. وائٹ کالر کی بات کر رہا ہوں میں. مافیا کی بات کری تھی, یہ ایک اور مافیا ہے, یہ اتنی بڑی مافیا ہے, اس کے اندر بڑے بڑے پارٹی لیڈرز انوالو ہیں, اس میں آپ کے ڈپارٹمنٹس کے اہم لوگ ملوث ہیں. مافیا ہے نہیں, کس میں یہ بھکاریوں کی, بھائی گداگروں کی بات کر رہا ہوں میں کسی کوئی وائٹ کالر جاب کی بات نہیں کر رہا, میں بھکاریوں کی بات کر رہا ہوں. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منسٹرز وغیرہ یہ بالکل انوالومنٹ. اچھا ایک بات مجھے بتائیں نا سر, نہیں وہ والی اور بھیک مانگنے کا طریقہ جو یہ مانگ رہے ہیں باہر جا کے, جس کی یہ نہیں کی بات کر رہا ہوں سر, وہ بات ایک ہی ہے سر, وہ روڈ پہ مانگ رہے ہیں, وہ دوسرے ممالک میں جا کر مانگ رہے ہیں. اچھا اوکے. بات یہ ہے کہ اس کے بھی پیچھے ایک بہت بڑی مافیا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی جہاں پر 4-5 بھکاری کھڑے ہوں وہاں پہ جا کے بھیک مانگ کے کھڑے ہو جائیں, آپ کو نہ جوتے ڈنڈوں سے بھگایا, نام بدل دینا میرا, وہاں پہ باقاعدہ موبائلیں آ جاتی ہیں ہٹوانے کے لیے اس کو. تو یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے. لیکن اس وقت افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم عوام الناس کے دل میں ابھی بھی درد دل ہے. شہر کراچی کے اندر درد ہے, لوگوں کے دل میں درد ہے, وہ مانتے جانتے ہیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کروڑوں روپے کی مد میں ڈیلی بھیک جا رہی ہے, کروڑوں روپے کی مد میں ڈیلی بھیک جا رہی ہے, ڈیلی. لیکن اگر وہی بھیک کسی اچھے کام میں استعمال ہو جائے یا کسی سفید پوش کے گھر میں راشن ڈل جائے تو کتنا ہمارے لیے مفید ہوگا. لیکن ہم نہیں سمجھتے, ہم ہی سمجھتے ہیں کہ دیکھو صرف یہ ہے کہ بھائی گھر سے نکل کے صدقہ دینا ہے. لیکن بھائی صدقہ دے کس کو رہے ہو یہ بھی تو دیکھو. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے یار اللہ پاک نیت دیکھتا ہے. بالکل نیت دیکھتا ہے, لیکن کوشش تو یہ کریں گے جس کو آپ دے رہے ہیں وہ 10 روپے بن کر 5 روپے 50 روپے بن کر کروڑوں روپے کا فگر جا رہا ہے, کروڑوں روپے. جس غریب کے پاس جو بھیک مانگ رہا ہے اس کے پاس گاڑی ہے, موبائل ہے اینڈرائڈ, وہ کیسے بیکاری ہوا مجھے بتائیں نا. باقاعدہ پری پلان ہوتا ہے, اسٹیشنز بیچے جاتے ہیں, اسٹیشنز بیچے جاتے ہیں, اسٹاپس بیچے جاتے ہیں. میں اس سے بڑی بات کیا کروں. وہی بات آ جاتی ہے چیک اینڈ بیلنس کی. ہمارے اداروں کے ہاتھ کھولیں, ہمارے ڈپارٹمنٹس کے ہاتھ کھولیں. ہمارے ڈپارٹمنٹس کام کرنا چاہتے ہیں, کر رہے ہیں, وہ لائے عمل کرنا چاہتے ہیں, وہ پوائنٹ پر آتے ہیں, اس کے بعد کال آ جاتی ہے, ان کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. اچھا, آپ نے یہ بات صحیح کی کہ راشن وغیرہ کی تقسیم کر رہے ہیں رمضان میں, ہم سب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اس میں, اور جتنے ہم خلوص کے ساتھ کسی کی مدد کرنے کے لیے وہ راشن کے بیگز اور مطلب کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس کو اتنی ہی ہمیں کوشش اور بھی کرنی ہوتی ہے مستحق جو بندہ ہے اس کی تلاش کے لیے. اور سب سے پہلے اپنے ہی قریب میں یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. جو روڈز پہ کھڑے جو بھکاری ہیں ان کو بھیک دینا جو ہے اس کے اوپر الگ الگ قسم کی ڈیبیٹس ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ پروفیشنل بیگرز ہیں اور ان کی جو منتھ اینڈ پہ جو ارننگ ہے وہ آپ کی ارننگ سے زیادہ ہے, بائی دی وے ڈبل ٹرپل ہے. تو آپ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک پہنچیں. سفید پوش لوگ ہیں جو واقعی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, کسی کو کہہ نہیں سکتے, ان کو آپ کسی بہانے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد کیجیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی
کھانا کھلانے کے جتنے بھی انتظامات ہیں مختلف رفاہی تنظیموں کی جانب سے وہاں پہ کس کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آ کے کھانا کھا رہے ہیں؟ یہ جرائم دیکھیں اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، جرائم کو فروغ دیا جا رہا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے شہر کراچی کے اندر فٹ پاتھوں پر دسترخوان بٹھا کر لوگوں کو حرام کیا جا رہا ہے. نہیں وہ یہ لٹرلی دیکھیں سر، بات یہ کہ آپ مچھلی پکڑنا نہیں سکھا رہے نا، مچھلی پلیٹ میں دے رہے ہیں. آپ ایک بات بتائیے کہ ایک غریب کا بچے کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں سے لوٹا، یہاں سے لوٹم لاٹی کری، یہاں پر آ کے مجھے بوٹا ہی ملنا ہے. اچھا یہاں بکرا ہی ملنا ہے. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کسی کمپنی میں کام مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے جرائم میں اضافہ نہیں ہوا؟ نہیں اس میں جرائم میں اضافہ. آپ کو بہت شوق ہے عوام الناس کی خدمت کرنے کا، آپ منی انڈسٹریز کیوں نہیں لگا رہے؟ مجھے بتائیں نا. وہ کر رہے ہیں سارے انڈسٹری لگا کر ان کو کھانا دینے کا بہت شوق ہے تو کھانا دے کر رہے نا بھائی. ٹھیک ہے، آپ کی بات وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر جو کام ہو رہا ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ مجبوری بھی ہے، لوگ بھوک سے مر جائیں گے. خیر، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. تھینک یو سو مچ. رمضان میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے کہ آپ مطلب اپنے روزے اچھی طرح رکھ سکتے ہیں اور روزہ افطار بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی اتنی بھی طاقت دی ہوگی کہ آپ کسی کے روزے بھی آسان کر سکتے ہیں. تو دوسروں کی مدد کیجئے، کوشش کیجئے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے ان کے لیے بھی اسی طرح اچھا بن جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہوا ہے. فہیم عباس کو نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.